میں ہوں رابعہ الربا اور ہم بات کر رہے ہیں ہسٹری میں پیش آنے والے واقعہ کے حوالے سے، جس میں ایک جملہ بولا گیا، ساڈے اسلام کا مذاق، یعنی ہمارے اسلام کا مذاق۔ اس عنوان سے اچھا لاہور میں جو شدت پسندی ہوئی وہ ہماری اجتماعی نفسیاتی سوچ بنتی جا رہی ہے۔ اسلام کیا ان کا نہیں ہے جن کی یہ زبان ہے؟ ان پہ نازل نہیں ہوا جن سے ہم تک آیا ہے؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہم مسلمان ہوئے اور بوکھلا گئے۔ ہر گھر سے بھٹو نکلے نہ نکلے، مولوی ضرور نکل رہا ہے جو مذہبی جنونی یاجوج ماجوج پیدا کر رہا ہے، جنہوں نے ہر کسی کی اصلاح کا از خود ٹھیکہ لے لیا ہے۔ نہ صرف ٹھیکہ لیا ہے بلکہ ہر جا ہر وقت ڈیوٹی پہ موجود ہیں۔ ایک قمیض جس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا جنونی بدوؤں کو بھا گئی۔ کاروبار کا سب سے اہم اصول موقع پرستی ہے، جو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو جناب، ہم نے اس عورت سے جس نے عربی حروف یا عربی نستعلیق یا کیلی گرافی والی قمیض پہن رکھی تھی، اس کو پہلے کھڑا کیا۔ بس مارنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک پولیس آفیسر شہر بانو نقوی نے اس بندی کی جان بخشی کروائی۔ نہ صرف جان بخشی کروائی بلکہ اسے قوم اور مولوی سے معافی بھی مانگنی پڑی۔ معافی مانگنا کیوں ضروری تھا؟ جبکہ مترجم نے بتا دیا تھا یہ آیات مقدسہ نہیں ہیں، بس عربی حروف کی نقش گری ہے۔ معافی مانگنا نفسیاتی سطح پہ ضروری تھا کہ یاجوج ماجوج کے دماغ نہیں ہوتے، جذبات کے انبار ہوتے ہیں، جیسے کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ کوڑے کے ڈھیر سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا یہ عورت کبھی یہ واقعہ بھول پائے گی؟ یا یہ عورت اس ملک میں ایک عام شہری کے طور پہ مکمل ذہنی صحت کے ساتھ زندہ رہ پائے گی؟ کیا یہ عورت پھر کبھی یوں ہی کسی جگہ بیٹھ کر اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے کی تمنا کرے گی؟ ایک شادی شدہ عورت شادی کے بعد محفوظ ہوتی ہے، یہ والی نفسیات کیا اسے سمجھ آئے گی؟ ایک ہجوم کے سامنے ایک بے بس شوہر، کیا ہجوم جھٹ جانے کے بعد اپنی بیوی کو قصوروار کہے گا یا سماجی نفسیات کو سمجھے گا؟ اس کے رشتہ دار، ملنے والے، سماج، سب اس عورت سے کیا کیا سوال کہیں گے، کیا کیا سوال کریں گے؟ یہ عورت ساری عمر معافی مانگتی رہے گی۔ اسلام کی جو صورت ہم نے بنا دی ہے، اسے اسلام بھی شرماتا ہوگا۔ اس کے بعد اردو کو اگر اسلامی زبان سمجھا جائے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اردو رسم الخط تو عربی فارسی رسم الخط کے عروج پہ ہے۔ ہم جنونی یاجوج ماجوج قوم بن اور بڑھ رہے ہیں۔ خاتون پولیس آفیسر کی جگہ مرد پولیس آفیسر ہوتا تو کیا یہ واقعہ یوں ہی اختتام پذیر ہوتا یا المیہ جڑ پکڑ چکا ہوتا؟ ایک پورے گھر کی معاشرت ہی آج بدل گئی ہے۔ آج اس گھر میں یاجوج ماجوج ذہن لاشعوری طور پہ پیدا ہو گیا ہے۔ آج ایک گھر سماج کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ بن گیا ہے۔ یہ عورت آج کے بعد ایک نارمل عورت ہی نہیں رہے گی، ایک ذہنی مریضہ بن جائے گی اور ہر وقت توبہ کی تسبیح گھمائے گی۔ ممکن ہوا تو ملک چھوڑ جائے گی، کبھی یہ سوچ کے کہ کاش اس روز مر گئی ہوتی، کبھی یہ سوچے گی کاش زندہ نہ رہتی۔ زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس نے چند گھنٹے میں نقاب کر لیا ہے، چند سالوں میں دنیا سے پردہ کرنے کا سوچے گی۔ اگر کسی زمین پہ ساڈا اسلام یعنی ہمارا اسلام، ہماری ملکیت کا احساس پیدا ہو جائے تو اس کی حفاظت بھی خود کرنا پڑے گی۔ کیا اپنے اندر ملکیت کا احساس بذات خود شرک نہیں ہے؟ ہم فانی کم عقل ترقی پذیر ملک کے نکمے قسم کے ویلے لوگ ہر وقت کسی مذہب کی جنگ میں پھنسے رہتے ہیں، اور اسی لیے پھنسے رہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس مکمل کیا رتی برابر مصدق علم ہے، نہ ہی ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام اور آتا ہو، کیونکہ اس کام سے سب کا نظام چل رہا ہے۔ اور آج مولویوں کے سامنے سب سے معافی مانگ کر اس نظام کو بچا لیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل فیصل آباد میں بھی یہی ہوا۔ یاجوج ماجوج کی فوج حملہ آور ہوئی، کبھی سیالکوٹ، کبھی یوحنا آباد، ہر طرف کوڑوں کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر گھر ہیں کہ پھر بھی صاف نہیں ہو رہے۔ ڈیئر یاجوج ماجوج، آپ سے پرہیز ہی اچھا ہے کہ آپ اس ملک کی کاربن ڈائی آکسائڈ بنتے جا رہے ہیں۔ ساڈی آکسیجن والی سوچ ہوتی
تو آپ کا دماغ بھی کام کرتا اور آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کو کون کیا دے کر کیوں بڑھا رہا ہے۔ بہت سستے بک گئے ظالم، کاش معیار کے ہوتے۔